اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائی اور دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج اسلامی معاشرے میں اخوت اور بھائی چارے کی بجائے مسلمانوں کے مابین حسد، بغض اور نفرت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمان کا بھائی ہوتا، اس کا ہمدرد ہوتا اور اس کے دکھ درد میں شریک ہوتا، اس کا ساتھ دیتا اور اس کے لیے خیر خواہی کرتا اور اس کے لیے اسی چیز کو پسند کرتا جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اپنے بھائی کے لیے ہر اس چیز کو ناپسند کرتا جس کو وہ اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے ناپسند کرتا ہے۔ ہونا یہی چاہیے تھا، یہ محبت اور بھائی چارے کے جذبات ہوتے، ہمدردی کے جذبات ہوتے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت کم لوگ ہیں جن میں یہ جذبات پائے جاتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جن میں حسد پایا جاتا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد کرتا ہے کہ اس کے پاس اتنا زیادہ مال کیوں ہے اور یہ مال میرے پاس کیوں نہیں آیا، اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی کیوں ہے اور یہ میرے پاس کیوں نہیں، اور اس کے پاس اتنا اچھا مکان کیوں ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں۔ اس طرح کے حسد کے جذبات پائے جاتے ہیں عموماً مسلمانوں کے مابین۔ بغض پایا جاتا ہے، نفرت پائی جاتی ہے، دلوں میں کدورتیں پائی جاتی ہیں، مسلمانوں کے دل ایک دوسرے کے متعلق صاف نہیں ہوتے ہیں۔ پھر اس صورتحال میں جو ایک اور افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کدورتوں اور ان نفرتوں میں اور بغض کے ان جذبات میں بعض لوگ جب اپنے انتقامی جذبات کو ٹھنڈک نہیں پہنچا پاتے ہیں تو پھر وہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ دوسرا راستہ کیا ہے؟ وہ پھر
ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جن کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں، آپ کی ہر تمنا پوری کر سکتے ہیں، آپ کے محبوب کو آپ کے قدموں تلے بچھا سکتے ہیں، اور آپ آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کی ہر مشکل کا حل آپ کو بتانے کے لیے تیار ہیں۔ میری مراد ان عاملوں سے ہے اور ان روحانی بابوں سے ہے کہ جو لوگوں کو اپنے پاس آنے کی دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کی مشکلات کا حل آپ کو بتلاتے ہیں۔ پھر لوگ ان کے پاس جاتے ہیں انتقامی جذبات لے کر، بغض اور حسد کے جذبات لے کر ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، روحانی بابوں کے پاس جاتے ہیں، جو آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے مل جاتے ہیں۔ ان کے پاس جا کر بتلاتے ہیں کہ فلاں سے ہماری دشمنی ہے، اس کا کوئی حل بتلاؤ۔ پھر وہ کیا حل بتلاتے ہیں؟ وہ پھر شیاطین جنات کے ساتھ رابطہ کر کے ایک خطرناک کھیل کھیلتے ہیں، اور وہ کھیل جادو کی شکل میں ہوتا ہے۔ چنانچہ لوگ جاتے ہیں ان کے پاس اور ان کے ذریعے تعویذات لیتے ہیں اور ان لوگوں پر جادو کروا دیتے ہیں کہ جن سے ان کا حسد ہوتا ہے، ان کا بغض ہوتا ہے، انہوں نے اپنے دلوں میں قدورتیں پار رکھی ہوتی ہیں، انتقام لینے کے لیے، اپنی انتقامی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان پر جادو کرا دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ جادو کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور کیا یہ جادو واقعتاً ہے؟ اس کی کیا یہ موجود ہے اور کیا یہ تاثیر رکھتا ہے یا اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے؟ میرے عزیز بھائیو، جادو حقیقت ہے، جادو کوئی خیال نہیں ہے، کوئی وہم نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ حقیقتاً یہ اپنی تاثیر رکھتا ہے اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ یہ خود بخود، یہ جادو یا جادوگر، یہ خود بخود کسی پر اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اللہ رب العزت نہ چاہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کی منشا کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس جادو کے ذریعے۔ آئیے ذرا ان دلائل کا جائزہ لیتے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جادو کی ایک حقیقت ہے اور یہ کوئی وہم یا خیال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا حال ذکر کیا ہے کہ اتبعوا ما تتلو الشیاطین، کہ وہ پیروی کرتے تھے کس چیز کی؟ ما تتلو الشیاطین، جس چیز کو شیاطین پڑھا کرتے تھے، علی ملک سلیمان کی بادشاہت میں۔ وہ لوگ، ان لوگوں میں جادو کا کاروبار زوروں پر تھا، یہ پیشہ بہت ہی پھیلا ہوا تھا جادو کا۔ چنانچہ یہ لوگ جو اس دور کے رہنے والے جو لوگ تھے، اس ملک کے رہنے والے جو لوگ تھے، وہ شیاطین کی پیروی کرتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں نے کفر کیا۔ شیطانوں نے کس طرح کفر کیا؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ جو شیطان تھے یہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس طرح لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جادو موجود ہے، جادو جس کی باقاعدہ تعلیم ہوتی تھی، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو سیکھا جاتا تھا، جس کو سکھایا جاتا تھا، جس کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ چیز جو حقیقت ہو اسی کی تعلیم ہو سکتی ہے، یا اور وہ چیز جو کہ وہم ہو اور حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہ ہو، اس کی تعلیم کیسے ہو سکتی ہے؟
युअल्लिमून अन्नास अस्सिhr वमा उन्ज़िला अला अल-मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाबिल में हारूत और मारूत फरिश्तों पर जो कुछ नाजिल किया वो उसकी तालीम दिया करते थे। इसके बाद फरमाया वमा युअल्लिमानी मिन अहद, और ये जो फरिश्ते अल्लाह ने नाजिल किए थे हारूत और मारूत, मा युअल्लिमानी मिन अहद, वो किसी को कुछ भी नहीं सिखलाते थे, हत्ता यक़ूला, यहाँ तक कि सिखलाने से पहले वो कह दिया करते थे कि इन्नमा नहनु फितना, कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाइश बना करके भेजा है। फला तकफुर, लिहाजा ये जादू का इल्म सीख कर तुम कुफ्र ना करो। फयतअल्लमून मिनहुमा, लेकिन लोगों ने उनके वहां आने से, उनकी मौजूदगी से नाजायज फायदा उठाया। किस तरह? यतअल्लमून मिनहुमा, वो उन दो फरिश्तों से उस चीज का इल्म हासिल करते थे, मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, कि उस चीज के जरिए वो खामद और बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते थे। तो ये वो क्या चीज थी जिसके जरिए वो खामद और बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते थे? वो क्या चीज थी जिसको वो सीखा करते थे? जाहिर है कि वो जादू था, और इसकी हकीकत थी, वाक़अतन ये मौजूद था, तो तभी इसको सीखते थे और उसके जरिए वो खामद और बीवी के दरमियान तफरीका डाल देते थे। इसके बाद फरमाया वमा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, ये जो जादू का इल्म सीखा करते थे शैतानों से और हत्ता कि इन दो फरिश्तों से, हालांकि फरिश्तों ने उनको कह दिया था कि इसको मत सीखो, अगर सीखोगे तो ये कुफ्र होगा। अल्लाह ने आजमाइश के तौर पर इनको नाजिल किया था इन दो फरिश्तों को, लेकिन वो इसको सीख कर इसके जरिए नाजायज फायदा उठाते और खामद बीवी के दरमियान तफरीका डाल देते। मा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, ये लोग ये जादू का इल्म सीख कर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, इल्ला बिइज़्निल्लाह, हाँ अल्लाह के इज़्न के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ, अल्लाह की इजाजत के साथ वो नुकसान पहुंचा सकते थे। ये क्या चीज है जिसके साथ वो नुकसान पहुंचा सकते थे? ये वाक़अतन ये जादू है, ये कोई वहम और ख्याल नहीं है। इस आयत करीमा से यही मालूम हुआ कि जादू हकीकतन मौजूद है और इसकी तासीर होती है अल्लाह के हुक्म के साथ और उसकी इजाजत के साथ। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुअव्वज़तैन नाज़िल की, सूरतुल फलक और सूरतुन नास। सूरतुल फलक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द। नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द कौन है? ये जादू करने वाली औरतें हैं जिनका यहाँ तज़किरा किया गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप दिन और रात में कम से कम 3 मरतबा ये सूरतें पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह तलब किया करें मुख्तलिफ चीजों से। उन चीजों में से एक ये जादूगर औरतें, जादू करने वाली औरतों से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह तलब किया करें। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद भी और इसी तरह मगरिब की नमाज के बाद भी, सोने से पहले भी, और हत्ता कि हर नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरतें पढ़ा करते थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह तलब किया करते थे मुख्तलिफ चीजों के शर से। उन चीजों में से एक चीज ये जादू करने वाली औरतें, नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द, गिरह में फूंकने वाली औरतें, यानी जादू करने वाली, जादू का अमल करने वाली औरतें। तो जादू की एक हकीकत तासीर है तो तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे पनाह तलब करने का हुक्म दिया है, वरना अगर हकीकतन ये चीज मौजूद ना होती और इसकी कोई तासीर ना होती तो अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन चीजों से और जादू करने वाली औरतों से अल्लाह की पनाह तलब करने का क्यों हुक्म देते? ये दूसरी दलील। और तीसरी दलील ये है कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया। तो वाक़या बड़ा मशहूर है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस सही बुखारी में मौजूद है। आप फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस शख्स ने जादू कर दिया था जिसका ताल्लुक यहूद से था, बनु ज़ुरैक कबीले के साथ था, और उसका नाम था लबीद बिन आसम। और इसकी तासीर क्या हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? तासीर ये हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद औक़ात ख्याल फरमाया करते थे कि आपने कोई काम किया है, हालांकि हकीकत में वो काम आपने नहीं किया होता। सिर्फ इस हद तक ये असर हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और यहाँ मैं ये बात आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ कि मनसब नबूवत जो है वो जादू की तासीर से यकीनी तौर पर महफूज रहा, मनसब नबूवत पे कोई असर नहीं पड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना जो दीन नाजिल किया अपने इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस दीन की तबलीग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई असर नहीं हुआ। इस हदीस का सहारा लेकर आज लोग ये दावा करते हैं
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھیں اس نبی پر تو جادو کیا گیا، کہ جس پر جادو کیا گیا اس نے کیا اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا ہو. یہ سراسر غلط ہے اور یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا وہم ہے کہ جس میں لوگ جو ہے مبتلا ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر اثر ہوا کہ آپ یہ خیال کرتے تھے کہ آپ نے کوئی کام کیا حالانکہ آپ نے نہیں کیا ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا کرتے رہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مسلسل دعا، بار بار دعا کرتے چلے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس شخص پر جادو ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے خاص طور پر رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری تہائی حصے میں وہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. تو اللہ رب العزت نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو سے محفوظ کر لیا تھا، اس سے نجات دے دی تھی، اسی طرح کوئی بھی مسلمان اگر اللہ رب العزت سے نہایت اخلاص کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ مجھے اس جادو کے شر سے محفوظ رکھ، اور اگر جادو کیا گیا ہے تو اللہ اس سے مجھے نجات دے دے، تو یقیناً اللہ رب العزت نجات دے دے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مسلسل کرتے چلے جا رہے تھے تو آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آج اللہ رب العزت نے میری دعا قبول کر لی ہے، اور جس چیز کا میں اللہ سے مطالبہ کر رہا تھا اللہ نے میرا مطالبہ پورا کر دیا. عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کس طرح ہے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہوا اس طرح کہ دو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے، اور ان میں سے ایک میرے سر کے قریب بیٹھ گیا اور ایک میرے پیر کے قریب بیٹھ گیا. ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے نے جواب دیا کہ اس کو جادو کیا گیا. اس نے پھر پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا گیا؟ اس نے کہا کہ کنگھی اور بالوں میں، اور اس طرح یہ کھجور کا ایک خوشہ تھا، ایک گچھا تھا، اس کے غلاف میں کسی نے اس پر جادو کیا. اس نے پوچھا کس نے کیا؟ اس نے کہا لبید بن عاصم نے کیا. پوچھا وہ چیز کہاں ہے جس چیز میں جادو کیا گیا، وہ چیز کہاں رکھی ہوئی ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ بئر زروان میں رکھی گئی. ایک کنواں تھا جس کا نام بئر زروان تھا. چنانچہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بئر زروان گئے اور اس چیز کو نکالا جس چیز میں وہ جادو کیا گیا تھا. اور اس نے کس طرح کیا تھا؟ یہ لبید بن عاصم یہودی جو ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آپ کے چند بال منگوا کر ان کی گرہیں لگائیں، پھر ان کے اندر سوئیاں لگائیں اور جادو کے منتر پڑے اور اس چیز کو جو ہے وہ بئر زروان میں رکھ دیا. اس کا اثر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس چیز کو نکالا اور نکال کر زمین میں دفن کر دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نکال کر اس کو دیکھا، اور حتیٰ کہ حالت یہ تھی کہ کنویں کا پانی نہایت ہی سرخ رنگ کا ہو چکا تھا، اور اس کنویں کے ارد گرد جو کھجوریں تھیں، آپ فرماتے ہیں کہ کھجوروں کے سر ایسے تھے جیسے شیطانوں کے سر. اس قدر پرزور اور خطرناک جادو کیا تھا اس یہودی نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صورتیں، یہ جو معوذتین ہیں، ان صورتوں کو پڑھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو جلا دیا جن پر اس نے جادو کیا تھا. اس طرح اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دے دی. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جادو واقعتاً موجود ہے اور اس کی تاثیر ہوتی ہے. اگر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہو سکتا ہے تو پھر کسی بھی شخص پر ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے پرہیز کرو. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں، مہلک اور برباد کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ والسحر. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسری السحر، سحر ہے، جادو ہے. جادو جو ہے یہ بھی ہلاک کر دینے والا ہے، یہ برباد کر دینے والا ہے. اس سے بچو، اس سے پرہیز کرو کہ اس کا علم مت حاصل کرو، اس کے قریب مت جاؤ. اور یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں جادو کا یا جادو کا عمل کرتے ہیں ان کے قریب مت جاؤ، یہ آپ کو ہلاک اور برباد کر دے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بچنے کا حکم دیا جو واقعتاً موجود ہے. اگر وہ واقعتاً موجود نہ ہوتی، یہ ایک وہم ہوتا، ایک لوگوں کا خیال ہی ہوتا اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مہلک قرار نہ دیتے اور اس سے بچنے کا حکم نہ دیتے. یہ چند دلائل میں نے ذکر کیے ہیں کہ جادو کی تاثیر ہوتی ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، اور جادو واقعتاً موجود ہے. لیکن کیا جادو کا علم سیکھنا جائز ہے؟ میرے عزیز بھائیوں،
تمام اہل السنہ والجماعہ کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام سلف صالحین کے اس بات پر اتفاق ہے کہ جادو کا علم سیکھنا حرام ہے، جادو کا علم سیکھنا حرام ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور حرام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی آیت ہے جس کا ترجمہ میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں، سورۃ بقرہ کی آیت وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سحر کی تعلیم دینا یا اس کا علم حاصل کرنا یہ کفر ہے۔ اس لیے وہ فرشتے بھی یہی کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، لہذا جادو کا علم سیکھنا قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له، حدیث کو توجہ کے ساتھ سنیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو فال نکالتا ہے یا جس کے لیے فال نکالی جاتی ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ او تکہن او تکہن له، یا وہ شخص جو کہ ستاروں کو دیکھ کر کے لوگوں کو ان کے حالات بتلاتا ہے، مستقبل کے حالات، کہ آپ کا کاروبار اس طرح چلے گا اور آپ کی شادی برکت ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ کا مستقبل کس طرح کا ہوگا، جو لوگوں کو ستاروں کی گردش دیکھ کر کے ان کو مستقبل کے حالات بتلاتے ہیں، حالات بتلانے والے بھی ہم میں سے نہیں، اور جن کو بتلاتے ہیں وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ او سحر او سحر له، اسی طرح وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو جادو کرتا ہے یا جس کے لیے جادو کیا جاتا ہے، یعنی جو جادو کرواتا ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں، اور جو جادو کرتا ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادو کرنے والے اور جادو کروانے والے سے اپنی برات اور بیزاری کا اور لا تعلقی کا اعلان فرما رہے ہیں، اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار فرما رہے ہیں، اس کا سیکھنا، اس علم کو حاصل کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ یقینی طور پر اس جادو کا علم حاصل کرنا جو ہے یہ حرام ہے اور یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ جادوگر جو کہ جادو کا علم سیکھ لیتا ہے اور پھر وہ جادو کا عمل کرتا ہے اور لوگوں کو اس فتنے میں مبتلا کرتا ہے، اور اپنے اس جادو کے عمل کے ذریعے وہ مسلمانوں کے گھروں میں فساد پھیلاتا ہے، مسلمانوں کے درمیان وہ نفرت اور حسد کے جذبات بھڑکاتا ہے اور کئی گھروں کو برباد کر دیتا ہے، یہ جادوگر جو کہ آج نہایت افسوس کے ساتھ، جس طرح میں نے پہلے کہا، کثرت کے ساتھ آج یہ پیشہ ور جادوگر موجود ہیں، یہ عامل اور یہ روحانی بابے، یہ جو ہیں ان کی سزا کیا مقرر کی گئی شریعت کے اندر؟ میرے عزیز بھائیوں، ان کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں قطعی دلیل کے ساتھ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جادو کا عمل کرتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، حتیٰ کہ اس کو توبہ کا بھی موقع نہ دیا جائے۔ لیکن یہ قتل کرنے کا عمل، یہ سزا کون نافذ کرے گا؟ یہ سزا نافذ کرنے کا اختیار حکومت کے پاس ہے، میرے اور آپ کے پاس نہیں، کہ میں اور آپ جس کو چاہے قتل کر دیں، نہیں، بلکہ اس کا معاملہ عدالت میں جائے گا، عدالت تحقیق کرے گی کہ واقعتاً اس نے جادو کا عمل کیا، تو پھر اس کی گردن اتار دینے کا حکم صادر کیا جائے گا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے سنن ترمذی میں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حد الساحر ضربۃ السیف، ساحر یعنی جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار کے ایک وار کے ذریعے ہی اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر دیا جائے، اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے، یہ اس کی سزا ہے۔ اور صحابہ کرام نے باقاعدہ ایسے لوگوں کو سزائیں دیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، ان کی ایک لونڈی تھی یا ایک نوکرانی تھی، اور وہ نوکرانی جو ہے وہ جادو کا علم جانتی تھی اور اس نے کسی پر جادو کر دیا تھا۔ چنانچہ جب اس کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ اس نے واقعتاً جادو کا عمل کیا ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، چنانچہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے جادو کا عمل کیا۔ کس طرح سے؟ یہ واقعہ بڑا عجیب ہے۔ اس نے دیکھا، یہ صحابی جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام ولید بن عقبہ تھا، وہ جادوگر تھا، اس نے جندب بن عبداللہ کے سامنے ایک جادو کا عمل کیا۔ کس طرح کہ ایک انسان کو بلایا اور اس کو چھری کے ساتھ ذبح کر دیا، اس کی گردن اس کی اتار دی، اور گردن اتارنے کے بعد
پھر اس کی گردن کو اس کے جسم کے ساتھ جوڑ دیا اور وہ شخص پھر زندہ ہو گیا۔ حضرت جندب بن عبداللہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر یہ شخص جادوگر ہے جس نے اس طرح کا عمل کیا ہے، ورنہ عام طور پر اس طرح کا عمل ہو نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھوں اس ولید بن عقبہ کو قتل کر دیا کیونکہ اس نے جادو کا عمل کیا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں مختلف شہروں اور مختلف ملکوں کی طرف یہ پیغام لکھ کر کے بھیجا، ہر شہر کے گورنر کی طرف کہ انقتلوا کل ساحر او ساحرہ، کہ تم قتل کر دو ہر اس شخص کو جو جادو کرنے والا مرد ہو یا جادو کرنے والی عورت ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ تھا، اور یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ماخوذ ہے جس کا بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے حوالہ دیا۔ لہذا جادوگر جو ہے، جو کھلاتا ہے، جو جادو کا عمل کرتا ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اس وقت کی حکومت، وہ جہاں پر رہتا ہو اس ملک کی حکومت اس کو قتل کر دے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اور جب آپ نے یہ بات معلوم کر لی کہ جادو کا علم حاصل کرنا کفر ہے اور جادوگر کی سزا قتل ہے، تو پھر یہاں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی شخص پر جادو کر دیا جائے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پھر اس طرح کے جادوگروں کے پاس نہیں جانا چاہیے کہ وہ جادو کا علاج کروانے کی خاطر، جادو کا توڑ کرنے کی خاطر وہ جادوگروں کے پاس جائیں، اس طرح کے روحانی بابوں اور عاملوں کے پاس جائیں۔ نہیں، ایسا ہرگز درست نہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے میرے عزیز بھائیوں، قرآن و حدیث کے ساتھ علاج کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث ہی بہت بڑا توڑ ہے جادو کا، اور جادوگر جو ہے وہ کتنا مضبوط اور کتنا قوی کیوں نہ ہو، قرآن و حدیث کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ما جئتم، تم جو کچھ لائے ہو۔ آپ کو معلوم ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ جادوگروں کے ساتھ ہوا تھا وہ معلوم ہے آپ کو، آپ نے کئی بار قرآن میں پڑھا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان جادوگروں کو ما جئتم به السحر، تم جو کچھ لائے ہو یہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، اللہ اس کو عنقریب باطل کر دے گا، اس کو توڑ دے گا، اس کا خاتمہ کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یہ جو فساد کرنے والے جادوگر ہوتے ہیں ان کے عمل کی اللہ تعالیٰ اصلاح نہیں کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، ان کے عمل کو توڑ دیتا ہے اللہ رب العزت۔ کس طرح؟ قرآن کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون احادیث کے ساتھ جادو کا توڑ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے بیماری ہو، یہ جادو بھی ایک بیماری ہے، اس بیماری کا بھی علاج موجود ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے گھر میں جس پر جادو کا اثر ہو، اس کے گھر والے جو ہیں وہ اس پر قرآن مجید پڑھ کر اس پہ دم کریں۔ یہ سب سے بڑا علاج ہے کہ گھر والے خود اس کا علاج کریں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارا یہ تجربہ بھی ہے۔ اور میں آپ کو وہ آیات بتلاتا ہوں کہ جن کو پڑھ کر اگر جادو سے متاثر انسان پہ دم کیا جائے تو یقینی طور پر اس پر جادو کیا گیا جو ہے وہ کتنا مضبوط کیوں نہ ہو، اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ 3 بار پڑھیں۔ وہ شخص جس پر جادو کا اثر ہو، یہ آسیب کا یا جنات کا اثر ہو یا نظر بد کا اثر ہو یا کسی اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو، اس کو اپنے سامنے بٹھا لیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور سورۃ فاتحہ 3 بار پڑھیں۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھیں، اور سورۃ بقرہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت کو پڑھا کرو، کیونکہ اس سورت کے سامنے بڑے سے بڑے جادوگر جو وہ ٹھہر نہیں سکتے، اور جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جادو کا عمل شیطانوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور جس گھر سے شیطان بھاگ جائے گا وہاں پر جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات جو ہیں تقریباً پہلے 2 رکوع، ان 2 رکوعوں کو اس مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے پڑھیں۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور اسی طرح آیت الکرسی 3 بار پڑھیں،
اور سورت آل عمران کی ابتدائی آیات جو ہے وہ پڑھیں، اور پھر وہ آیات جو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ جادوگروں کے واقعے کے بارے میں ہیں اور مختلف مقامات کے ہیں، سورت یونس میں بھی ہیں، سورت طٰہٰ میں بھی ہیں، سورت اعراف میں بھی ہیں، وہ آیات خاص طور پر حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ جادوگروں کے واقعے کے متعلق ان آیات کو 3 بار پڑھیں، اور آخر میں آخری 3 صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو 3 بار پڑھ کے اس مریض پہ دم کرے، یا تو اس پہ پھونک مارے یا اپنے سامنے پانی رکھ لے اور پانی پہ پھونک مار کے یا اس میں ہلکا سا تھوک کر وہ پانی اس کو پلا دے یا اس کے اوپر بہا دے، اور یہ عمل مسلسل کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ یہ شخص جو جادو سے متاثر ہے، آسیب سے، یہ جنات سے متاثر ہے، یہ اس طرح کی کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس پر یہ جو اثر ہے اس اثر کو ختم کر دے۔ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس جادو کے شر سے اور شیاطین اور جادوگروں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اگر کسی پر اس کا کوئی اثر ہے تو اللہ تعالیٰ اس اثر کو ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات دے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اما بعد، عزیز بھائی اور دوستو، وہ شخص جس پر جادو کا اثر ہوتا ہے اس کو اس اثر سے نجات دلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ آپ نے پہلے خطبے میں سن لیا کہ اس کا کس طرح سے علاج کیا کہ جادو کا توڑ جادو کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے یا جادو کا علاج کرنے کے لیے جادوگروں کے پاس جانا خود اپنے دین کا سودا کرنے کے برابر ہے، اپنے دین کو بیچنے کے مترادف ہے۔ جو شخص بھی ان جادوگروں کے پاس جاتا ہے اور جو شخص بھی ان روحانی بابوں اور عاملوں کے پاس جاتا ہے وہ اس بات پر یقین کر لے کہ اگر وہ ان کے شکنجے میں پھنس گیا تو اس نے ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنے دین کو بیچ ڈالا ہے، اس نے اپنے دین سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، اس لیے کہ یہ لوگ شیطان ہوتے ہیں، یہ لوگ کفر کے ارتکاب کرتے ہیں، لہٰذا ان کافروں کے پاس، ان شیطانوں کے پاس جا کر انسان اپنے دین کو بیچ سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور بلکہ اگر وہ ان لوگوں کے پاس جائے گا تو اس کے مرض میں اور اضافہ ہوگا، مرض جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، مرض اور بڑھتا چلا جائے گا، جو آپ ان کے پاس جائیں گے ویسے ویسے آپ کی یہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی والعیاذ باللہ۔ اور جس شخص کو خطرہ ہو یا کسی کو اگر خطرہ نہ بھی ہو، جادو سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کون سی ہیں؟ مجھے اور آپ کو جن تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے کہ کسی جادوگر کا کوئی عمل آپ پہ اثر انداز نہ ہو، اور آج کل چونکہ حسد کرنے والے موجود ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے گھر والوں میں بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے دوست احباب میں بھی ہو سکتے ہیں حسد کرنے والے، تو ان کے حسد کے شر سے آپ کس طرح محفوظ ہو سکتے ہیں، اور ان کی طرف سے اگر کوئی ایسا شیطانی عمل کیا جائے جادو کا تو اس سے آپ کس طرح بچ سکتے ہیں۔ آئیے ذرا آپ کو احتیاطی تدابیر کے متعلق آگاہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ پہلی احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ کوشش یہ کیا کریں کہ زیادہ تر اوقات میں باوضو رہیں۔ باوضو رہنے والا انسان جو ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ اور خاص طور پر جب سونے لگے، سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرے۔ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے پوری رات شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ ایک پہلی احتیاطی تدبیر۔ دوسری احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ نمازیں جو ہیں وہ پورے اہتمام کے ساتھ باجماعت ادا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دن اور رات میں 5 نمازیں ان کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کیا کریں اور باجماعت ادا کیا کریں۔ فرمایا کہ جہاں پر 3 افراد اکٹھے ہوں اور وہ جب باجماعت نماز نہ ادا کریں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ 3 افراد ہوں اور وہ باجماعت نماز ادا نہ کریں تو شیطان ان پہ غالب آ جاتا ہے۔
تو شیطان کے غلبے سے بچنے کے لیے ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا اور ان نمازوں کو باجماعت پڑھنا ہوگا۔ تیسری احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں جانا چاہیں تو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے وہ مسنون دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس لیے کہ یہ جو گندی جگہ ہوتی ہے، گندی والا جو مقام ہوتا ہے، ایسی ہی جگہوں پر ان شیطانوں کا ڈیرا ہوتا ہے، جن شیطانوں کے ذریعے یہ جادوگر جادو کا عمل کرواتے ہیں، ان کا ڈیرا ایسی گندی جگہیں ہوتی ہیں۔ لہذا ایسی گندی اور ناپاک جگہوں پر جاتے ہوئے آپ وہ دعا پڑھ لیا کریں، اور اس دعا میں یہی ہے اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من الخبث والخبائث، یہ جو شیطان ہیں، شیطان مرد یا شیطان عورتیں، ان کے شر سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ تیسری احتیاطی تدبیر ہے۔ چوتھی احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ رات کو تہجد پڑھا کریں، چاہے 2 رکعت کیوں نہ ہو۔ جو شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے، صرف 2 رکعت ہی پڑھ لیتا ہو، وہ دن بھر جو ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور اس بارے میں حدیث موجود ہے جس کو ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ لے تو صبح ہونے تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اسی طرح ایک اور احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء تک درمیان میں کسی بھی وقت آپ صبح و شام کے اذکار پڑھا کریں۔ صبح و شام کے اذکار میں بڑی برکت ہے، بہت بڑی خیر ان اذکار کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور انہی اذکار میں سے وہ ذکر بھی ہے جس میں اللہ کے نبی نے یہ پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ۔ اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ۔ اسی طرح صبح و شام کے اذکار میں ایک اور دعا بہت بڑا فائدہ ہے اس کا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ جو ہے آپ اس کو صبح کی نماز کے بعد یہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور اسی طرح شام کے کسی وقت، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء سے پہلے جس وقت بھی ممکن ہو 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے شام تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا، اور جو شام کے وقت پڑھ لیتا ہے تو صبح ہونے تک شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ لہذا یہ ذکر جو ہے اس کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو احتیاطی تدابیر ہیں ان میں سے ایک معوذتین کا پڑھنا ہے۔ آخری 3 صورتیں جو ہیں فجر کی نماز کے بعد اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد اور اسی طرح سونے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ بعض احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اختیار کر کے آپ شیطان کے شر سے، حاسدین کے شر سے اور جادوگروں کے شر سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ آخری نکتہ عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کے جو عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ہاتھوں کی لکیریں بتلا کر آپ کی مستقبل کی قسمت کا حال بتلاتے ہیں، یا آپ کے مستقبل کے بارے میں بتلاتے ہیں ستاروں کی گردش دیکھ کر، تو ایسے لوگوں کے پاس جانا بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کسی عراف کے پاس آتا ہے، یعنی فال نکالنے والا، یہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر قسمت کے حال بتلانے والا، یا او کاہن، یا کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، اور پھر وہ جو کچھ کہتا ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، یہ اپنے اس عمل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے دین سے کفر کرتا ہے۔ یہ کفر کا ارتکاب کرنے کے برابر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتا ہے، صرف ایک مرتبہ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازیں رد کر دیتا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کے پاس میرے عزیز بھائیوں نہیں جانا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا علاج آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ خود اگر قرآن پڑھنے والے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، اور گھر کا ماحول دینی بنا لیں، گھر کے اندر قرآن مجید کی آواز گونجے، آپ خود قرآن پڑھیں، گھر والوں کو قرآن پڑھنے کا حکم دیں، یا گھر کے اندر قرآن کی ریکارڈنگ چلا دیں، کیسٹ ہو یا سی ڈی ہو یا کسی بھی طریقے سے، جس گھر کے اندر قرآن کی آواز گونجے گی اس گھر کے اندر شیطان یا کسی جادوگر کا عمل جو ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا خود ان اذکار کے پابند بنیں، نمازوں کے پابند بنیں، اور خود قرآن مجید کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، یقیناً آپ کو اس کی خیر و برکت نظر آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صفحے درست کر لیں، ساتھ مل جائے، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي ركبك كلا بل تكذبون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بھائی اور دوستوں، سب سے پہلے تو ایک آپ سے دعا کی اپیل ہے. ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین پاکستان میں جن کا نام حافظ عبدالستار حماد ہے، وہ یہاں پر کئی مرتبہ آ چکے ہیں کویت میں، اور آپ نے ان کے دروس بھی سنے ہوں گے، ان کے خطابات آپ نے سنے ہوں گے. تو ان کی والدہ صاحبہ جو ہے ان کا کل انتقال ہوا ہے، تو دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے لیے آخرت کے مراحل آسان فرمائے، اللہ رب العزت ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. آپ اپنی دعاؤں میں خاص طور پر جو آپ کے اپنے عزیزوں میں، آپ کے والدین میں، رشتہ داروں میں، اسی طرح جو علماء کرام اور ان کے جو والدین فوت ہوتے ہیں، تو ان کی مغفرت کے لیے دعا ضرور کیا کریں. انسان کو کسی کے لیے دعا کرنے میں بخل نہیں کرنا، بہت بخل کرتے ہیں. کسی کے لیے اگر آپ دعا کریں گے تو فرشتے آپ کے کندھوں پر جو اللہ تعالیٰ نے بٹھا رکھے ہوتے ہیں، وہی فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس نے جو دعا اپنے بھائی کے لیے کی ہے، یہی چیز اللہ اس کو بھی نصیب کر دے. تو اس لیے جو غائبانہ دعا ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے، اس میں انسان کو بخل نہیں کرنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، جو بھی ہمارے رشتہ داروں میں سے ہوں یا جو بھی جتنے مسلمان بھائی بہنیں فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ رب العزت سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے۔ ایک اعلان اس کے ساتھ ہی، اور جس طرح میں نے پچھلے جمعہ اعلان کیا تھا کہ ہم میں ایک درس شروع کر رہے ہیں، تو الحمدللہ ہم نے پچھلے جمعہ کو وہ درس شروع کر دیا ہے، وہ میں درس دیتا ہوں وہاں پر درس تفسیر ہم نے شروع کیا۔ پچھلے جمعہ کو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہم نے بیان کی تھی، اور آج سے ہم انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کریں گے، درس تفسیر کو ہی سورۃ البقرہ سے ہم اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد یہ درس ہوتا ہے، تو آج بھی عشاء کے بعد انشاءاللہ یہ درس ہوگا۔ مسجد احمد المحری کے نام سے ایک مسجد ہے سالمیہ میں، جو کہ سمبوک اسٹور کے بالکل بالمقابل ہے، اس کے سامنے ہے۔ سمبوک اسٹور جو ہے یہ مشہور ہے، کسی سے پوچھ سکتے ہیں آپ سمبوک اسٹور کہاں ہے، تو اس کے سامنے جو واقع ہے مسجد احمد المحری، تو اس مسجد میں آپ تشریف لائیں۔ عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ وہاں آپ درس تفسیر سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔